للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ معزز سامعین، آج قصص الانبیاء کے عنوان سے ہماری چھٹی نشست ہے۔ اس میں حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے خاندان کے جو معاملات ہیں، واقعات ہیں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنی قوم کے ساتھ اور نمرود کے ساتھ جو مکالمے ہیں، مناظرے ہیں، ان کا جو قرآن نے تذکرہ کیا وہ سمجھیں گے۔ پھر آپ کا عراق کو چھوڑ کے جو ہجرت کرنے کا ایک طویل سلسلہ ہے، وہ بھی قرآنی آیات کی روشنی میں ہم سمجھیں گے۔ پھر آپ کی جو اولاد ہے، اللہ نے کتنی عمر تھی آپ کی جب آپ کو اولاد عطا فرمائی، اور وہ اولاد پھر آپ کی کہاں پہ بسی، اور پھر آخر میں دیکھیں گے وقت کی مناسبت سے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب جو نازل کیا تھا اس کی وجہ کیا تھی۔ تو پیشگی اتنا ہمیں علم ہونا ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط کے چچا لگتے ہیں۔ بابل جو عراق کا ہی ایک علاقہ شمار کیا جاتا تھا، اب بھی ہے، تو وہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہیں پہ ان کا بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی تک وہیں پہ رہے۔ تو اکثریت جو لوگوں کی تھی وہاں پہ، وہ لوگ دین الہی کو چھوڑ کے اور توحید کو چھوڑ کر وہ لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ دیکھیں، قومیں جو تباہ ہوئی ہے نا، 3 قسم کے گناہ ہیں جو کسی بھی قوم کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے لذت پرستی، مزے لینے کی عادت پڑ جاتی ہے، اور ایک ہوتی ہے مفاد پرستی، اپنے مطلب کے لیے بندہ کچھ بھی کر لے، اور ایک ہوتی ہے مادہ پرستی۔ مادہ پرستی کیا ہے؟ دنیا کے معاملات پہ اس قدر بھروسہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے معاملات کو پس پوچھ ڈال دینا، چھوڑ دینا۔ یہ 3 چیزیں ہیں جس نے کسی بھی قوم کو، لذت پرستی مزے لینے کی عادت، مادہ پرستی کہ اعتماد مخلوق پہ کر لینا، یہی چیز ہے جو شرک کی طرف لے کے جاتی ہے، یہی چیز ہے اللہ کے نافرمانیوں کی طرف لے کے جاتی ہے، یہی چیز مفاد پرستی آپ کو ظلم کے اوپر ابھارتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو جب دیکھتے کہ ان کے تو معاملات ہی بڑے عجیب ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت اور ان کے سامنے سجدہ ریز ہونا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے ہی رشد یعنی جو نیک راستہ ہوتا ہے اپنی ہدایت کا ہم نے عطا فرما دیا۔ وَكُنَّا بِهِ عالمین، اور ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں معاملات۔ تو غور فکر آپ کرتے تھے، اور بہت زیادہ آپ لوگوں کے معاملات میں فکر مند بھی رہتے تھے کہ لوگ جو طرح طرح کے بتوں کے سامنے سجدہ ریزیاں کر رہے ہیں، تو عقل سے ایک تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت عطا فرما دے، ایک ہے عقل سے آپ نے سمجھنے کی کوشش کی کہ کیا کوئی جواز بنتا ہے کہ عقلی طور پہ بندہ ان کو مانے؟
لوگ جن کو پوجتے ہیں، بتوں کو پوجتے تھے، سورج کو پوجتے تھے، چاند کو پوجتے تھے، تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کے ساتھ ہی باتیں کر رہے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے کہ کیا یہ جو معبود لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں یہ ٹھیک ہیں؟ اس لیے کہ جب بندے کے اوپر ذمہ داری آتی ہے اور قوم کو سمجھانا ہوتا ہے تو جب تک حقائق کا علم نہ ہو بندہ کسی کو بات نہیں سمجھا سکتا۔ ایک تو ہمارے یہ دلائل ہے نا قرآن اور سنت کی روشنی میں جو ہم لیتے ہیں، ایک بندہ قرآن یا سنت کو مانتا ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ بات کیسے کریں گے؟ تو پھر حقائق کو سمجھنا پڑتا ہے، عقلی بنیاد پہ پھر جواب دینے پڑتے ہیں۔ تو قرآن عزیز نے اس مضمون کو بیان کیا کہ آپ اپنے ساتھ ہی سوالات کرتے ہیں اور خود ہی ان کا جواب لیتے ہیں۔ کذالک وکذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین۔ ہم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو دکھائیں جو ملکوت السماوات والارض، زمین اور آسمان کی بادشاہی، یعنی کنٹرول جو ہے زمین آسمان کا پوری کائنات پہ، یہ کس ہستی کے ہاتھ میں ہے، یہ ہم نے ابراہیم کو دکھایا۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ جو یقین کرنے والے لوگ ہیں یہ بھی ان میں آ جائے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، رات جب چھائی تو آپ نے کوكب ستارہ دیکھا۔ قَالَ هَٰذَا رَبِّي، اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ یہ معبود ہو سکتا ہے۔ فَلَمَّا آفَلَ، جب وہ ڈوب گیا ستارہ، قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، میں تو ان ڈوبنے والوں سے خوش نہیں ہو سکتا۔ جو خود اب ڈوب گیا ہے وہ کسی کو سہارا کیا دے گا؟ یہ خود عقل کی بنیاد پہ آپ فیصلہ کر رہے تھے کہ یہ معبود کیسے ہو سکتا ہے جو خود چھپ گیا، ڈوب گیا ہے۔ تو اگر اس وقت میں جب کہ سورج نکل آیا، ستارے سارے اوجھل ہو گئے، اس وقت میں کسی کو اپنے معبود کی ضرورت پڑ جائے، وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا، تو کیسے اس کو ڈھونڈا جائے گا، کیسے اس کے سامنے سجدہ کیا جائے گا؟ یہ معبود نہیں ہو سکتا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، جب چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا، قَالَ هَٰذَا رَبِّي، کہ یہ رب ہو سکتا ہے۔ فَلَمَّا آفَلَ، جب وہ چاند بھی ڈوب گیا، قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، یہ بھی ڈوب گیا، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو جس طرح یہ قوم گمراہ ہو چکی ہے تو شاید ان کے پیچھے لگ کے میں بھی ادھر ہی چلا جاتا، لیکن میرے رب نے مجھے ہدایت دے دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب بھی کسی گناہ سے بچ جاتا ہے، وسوسے دل میں آتے ہیں نا گناہوں کے، اور وسوسوں کی بنیاد پہ پھر آگے ایک بندے کا ارادہ بنتا ہے گناہ کا، تو وسوسے صرف وسوسے کی حد تک ہی رہیں اور ختم ہو جائیں، بندہ گناہ نہ کر سکے، پھر بھی اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، یا اللہ میرے دل سے وسوسہ چلا گیا، کیونکہ اگر یہ پڑا رہتا تو اس کی وجہ سے شاید میں بھی کوئی ارادہ کر لیتا گناہ کا۔ تو یہ جو چلتے پھرتے کوئی پوسٹر دیکھ لیا، کوئی ایڈ دیکھ لی، اس طرح فیس بک کے اوپر سوشل میڈیا پہ رہتے ہوئے کوئی چیز سامنے آتی ہے، بندے کا جی چاہتا ہے کہ میں ذرا اس کو دیکھوں، پھر بندہ کہتا ہے اچھا دفع کر یار، اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں جو میرے دل میں بات آ گئی کہ اس کو دفع کرو، تو یہ اللہ کی طرف سے اس بندے کے لیے ہدایت ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا جب چاند ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو جیسے لوگ گمراہ ہو گئے تو یہ میرا شمار بھی شاید دن میں ہو جاتا۔ اچھا جی، یہ سوچتے سوچتے دن چڑھ گیا۔ فلما رأى الشمس بازغة، جب سورج کو دیکھا خوب چمک رہا ہے، قال هذا ربی هذا اکبر، یہ رب ہو سکتا ہے اور یہ تو اس سے بھی بڑا ہے جو میں رات کو دیکھ رہا تھا۔ فلما آفلت، جب سورج بھی غروب ہو گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، میرے ہاتھ کھڑے ہیں ان سارے معاملات سے، ان عقائد سے جو تم کر رہے ہو، تم جو شرک کر رہے ہو نا، تو اس شرک سے میں بری ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میری ساری توجہ، میرا منہ تو اس ذات کی طرف سے ہے جس نے تنہا اس پورے جہان کو، زمین و آسمان کو بنایا ہے۔ وما انا من المشرکین، مشرکوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ کے خاندان میں چونکہ اس کا رواج تھا اس قوم کے دستور کے مطابق،
اب یہ قرآن نے جو لفظ ذکر کیا بار بار کہ ابراہیم نے اپنے باپ آزر کے ساتھ یہ بات کی، تو یہ ایک الگ علم کلام کا مسئلہ ہے، کبھی وقت کھلا ملے گا تو اس کی طرف بھی میں وضاحت پیش کر دوں گا کہ آزر کون ہے۔ بہت سے لوگوں نے یہی لکھا کہ جب قرآن نے اسے کہہ دیا کہ یہ باپ ہے ابراہیم کا تو ہم اسے باپ ہی کہیں گے، لیکن اس کا جا بجا قرآن عزیز میں اس کا شرک بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن نتیجے پر ہم یوں پہنچتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر مفہوم حدیث ہے، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر میری پیدائش تک جتنے بھی باپ اور ماں آئے ہیں بیچ میں، اللہ تعالیٰ نے کسی باپ میں اور کسی ماں میں کوئی شرک نہیں رکھا، پاک رحموں سے منتقل ہوتا ہوا میں پیدا ہوا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے اس پورے نسب میں کوئی شرک نہیں ہو سکتا۔ اب ابراہیم کا باپ اگر مشرک ہے تو حضور کے فرمان کا کیا مطلب ہوا؟ تعویل یہ کریں گے، عربوں میں بسا اوقات باپ سے جو بڑا بھائی ہوتا ہے اس کو بھی اب کہہ دیا جاتا ہے، یا اس سے جیسے ہمارے چھوٹے ابو بڑے ابو ایک نام رکھ لیتے ہیں، تایا ابو۔ تو اس لوگوں کے اس طرز اور اس مزاج کے مطابق وہ ہے چچا، لیکن اس کو باپ کا نام دے دیا گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ پالا اس نے تھا آزر نے، تو اس بنیاد پہ کہہ دیا کہ وہ باپ ہی ہے۔ بہرحال اس کے ساتھ مخالفت ایک شروع ہو گئی کہ ابراہیم تم کیوں نہیں پوجتے ان معبودوں کو کہ جنہیں ہم پوجتے ہیں، کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو ہمارے اس بت خانے میں، اور جس طرح باقی لوگ مل کے رسمیں کرتے ہیں تو تم بھی ویسے ہی رسمیں ادا کرو ہماری۔ اور بت بنانے کا کام یہ آزر کرتا تھا، اور اس نے بٹھایا اپنی دکان پہ، بیٹھو۔ تو آپ کا وہاں پہ انداز بھی بڑا عجیب ہوتا تھا۔ ایک خاتون آ گئی، اس نے کہا کہ ابراہیم یہ بت بیچو گے، تو یہ معبود بیچو گے؟ اس نے کہا کہ کیوں، پہلے سے پہلے آپ کا معبود کوئی نہیں تھا؟ اس نے کہا پہلے معبود ہوتا تھا، لیکن وہ پتہ نہیں کوئی مہمان آئے تھے، وہ ساتھ جب گئے ہیں تو وہ ساتھ ہی لے کے چلے گئے ہیں، تو میں نے کہا اب نیا معبود آ جائے۔ فرمایا کہ یہ کیسا معبود ہے، چوری کرنے سے چوری بھی ہو جاتا ہے چوری کرنے سے چوری ہو جاتا ہے، خریدنے سے نیا آ جاتا ہے، یہ کیسا معبود ہوا تمہارا؟ تو ایک مرتبہ چچا نے کہا کہ چلو یہ معبود ہیں ہمارے ہاتھوں کے بنے ہوئے، ان کو دکان تک چھوڑ کے آؤ۔ آپ نے اس کے کندھے پہ اٹھایا، کافی وزنی تھا، پتھر ہے ظاہر ہے یا لکڑی کا، تو آپ نے اس کے گلے میں رسی باندھ لی اور یوں کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ وہ بھائی اتنا وزنی اتنا وزنی ہے، نہیں اٹھایا جاتا، یہ اس کا بوجھ ہی بڑا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اسی طرح ہی لے کے جا سکتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ اس کے ساتھ جو کرنا بنتا ہے میں وہی کر رہا ہوں۔ آپ کے گھر والے اور معاشرے کے لوگ نا بڑا ڈرتے تھے کہ ابراہیم کیا کر رہا ہے، لیکن آزر نے پہلے پردہ ڈال دینا کہ نہیں بچہ ہے، بڑا ہوگا سمجھ جائے گا، ابھی ہمارے چونکہ رسموں میں شریک نہیں ہوا نا، تو اب باپ کے ساتھ جو پہلا ان کا مکالمہ ہوا، سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے اسے ذکر کیا، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ یہ باپ کے ساتھ یعنی آزر کے ساتھ، باپ سے مراد وہی جو میں نے بتایا نا چچا ہے، اس کے ساتھ بات چیت ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ اے آزر لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، تم ایسے کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، ولا یغنی عنک شیئا، تمہیں اگر کوئی تکلیف پہنچے تو تمہیں یہ بچا بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، اے میرے چچا بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے یہ ایسا علم عطا فرمایا ہے جو تمہیں نہیں ملا، یہ سمجھ بوجھ جو حکمت ہے اللہ کی طرف سے نصیب ہوئی، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، تم میری بات مان لو، میں تمہیں سیدھا راستہ جو ہے نا رب کی رضا خیر کا راستہ میں تمہیں وہ بتاتا ہوں۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو اپنے رب کا ناشکرا ہے، وہ تو اس کا نافرمان ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا،
اے چچا مجھے ڈر لگتا ہے، میں ڈرتا ہوں کہ اگر تم اسی حالت میں رہے تو میرے رحمان کا عذاب تمہیں پکڑے گا، تمہیں آ لے گا، اور تو شیطان کے رفیقوں اور سنگیوں میں سے شمار کیا جائے گا۔ اب اس نے کیا کہا، قالا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم میں نے تجھے پالا ہے، میں نے تجھے بڑا کیا ہے، میں نے تمہاری کفالت کی ہے، اور اب تو مجھے بتائے گا کہ ہمارے معبود برے ہیں؟ کیا تو ہمارے معبودوں سے ہماری توجہ کسی اور طرف پھیرنا چاہتا ہے؟ اب وہ بات چیت بڑھ گئی اور بحث و مباحثہ ہو گیا۔ اس نے کہا لا علم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں رجم کر دوں گا، پتھراؤ کروں گا تمہارے اوپر۔ یہ سزا دینے کا ایک طریقہ تھا اس دور میں، تمہیں سنگسار کر دوں گا، واہجرنی ملیہ، اور میں اپنے گھر سے نکال دوں گا، تمہیں الگ کر دوں گا، تمہیں پھر ملامت زدہ ہو کے اپنے علاقے میں رہنا، یعنی تمہیں کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا اگر میں نے تمہیں گھر سے نکال دیا۔ قال سلام علیک، ابراہیم فرمانے لگے سلام ہے، سلام ہے، جان چھڑ، ساستغفر لک ربی، لیکن یہ ہے کہ اب نبی کیونکہ ہے نا، اور رحم دلی بھی ہے اندر، کہا کہ میں اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا، انہ کان بی حفیہ، کہ وہ مجھ پہ بڑا مہربان ہے، وہ مہربان ہے۔ اعتزلکم وما تدعون من دون اللہ، تم لوگوں کو بھی چھوڑ جاؤں گا، یہ دھمکی دے رہے ہو نا اپنے علاقے سے نکال دیں گے، کون سی بڑی بات ہے، تمہیں بھی چھوڑ جاؤں گا اور جن معبودوں کو تم پوجتے ہو ان کو بھی چھوڑ جاؤں گا، وادعو ربی، میں صرف اپنے رب سے مانگوں گا، اور عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، مجھے پورا یقین ہے کہ میرا رب میری دعا کو رد نہیں فرمائے گا، مجھے بدبخت نہیں چھوڑے گا، وہ میرے ساتھ ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ بات بڑھ گئی، پھر قوم تک بات پہنچی، قوم نے کہا کہ ہمارے ساتھ بات کراؤ، ہم بھی اس کے ساتھ بات کریں، کیوں نہیں سمجھتا یہ؟ اور پھر آپ اس اپنے ارادے پر جب پکے ہو گئے تو پھر آپ ڈٹ گئے تھے، سمجھ آ گئی تھی نا سارے معاملات کی۔ وحاجہ قومہ، سورہ انعام میں فرمایا قوم نے پھر ان کے ساتھ جھگڑا کیا، قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، آپ نے فرمایا کہ کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے مجھے ہدایت دی ہے کہ معبود حقیقی صرف وہی ایک ذات ہے، فلا اخاف ما تشرکون بہ الا ان یشاء ربی شیئا، مجھے جن سے تم پوچھتے ہو نا جن کو، اور کہتے ہو کہ ان کو ناراض کر لیا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے اور تم رسوا ہو جاؤ گے۔ فرمایا کہ یہ جن کو تم پوچھتے ہو مجھے ان کا کوئی خوف نہیں ہے، مجھے یہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، مجھے پہنچائے گا، یہ تمہارے یہ باطل معبود میرا کیا نقصان کریں گے۔ وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر شے پہ محیط ہے، ٹھیک ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور پھر آپ نے بڑی جرت کے ساتھ یہ فرمایا وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا کے نہیں ڈرتے، تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے، تو میرے دل میں تمہارے ان باطل معبودوں کا خوف کیسے آ سکتا ہے؟ میں کیسے ڈر سکتا ہوں تمہارے ان باطل معبودوں سے؟ ما لم ینزل بہ علیکم سلطانہ، اللہ نے تو کوئی ایسا کلام آج تک نازل ہی نہیں کیا کہ جن سے کوئی رخصت مل جائے کہ ان ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں کی بھی پوجا ہو سکتی ہے۔ پھر وہ بات ہوا کہ تم ہمارے علاقے کا، بابل کا، عراق کا سارا امن خراب کرنا چاہتے ہو، دو گروہ بنا رہے ہو تم، ایک گروہ اس طرف ہے کہ یہ ہمارے معبودوں کا سارا ایک جہان ہے، ایک تم اکیلے ہو کر بات کر رہے ہو، تو ہمارے تو علاقے کا امن ہی سارا تباہ ہو جائے گا اس طرح۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ ان کنتم تعلمون، حقیقت کی نگاہ سے اگر دیکھو تو فیصلہ کرو اصل میں امن خراب کرنے والے کون سے لوگ ہیں۔
تو اس طرح پھر لوگوں نے ایک معاملہ چلا بحث و مباحثے کے بعد، اس نے لوگوں نے کہا کہ اس کو نا سختی سے منع کرو، اس کو روکو، یہ ہمارے اسی طرح کے معاملات بڑھتے رہے۔ اور اس وقت عراق کا جو بادشاہ تھا نمرود، یہ اس تک بات پہنچ گئی تو یہ کام تو بہت خراب ہو جائے گا پھر۔ تو پھر قوم کے ساتھ جب بات چیت مزید ہوئی اور پھر آپ نے اس وقت ایک قسم اٹھا لی، حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، مجھے جب بھی موقع ملا نا، میں نے تمہارے ان باطل معبودوں کو چھوڑنا نہیں ہے، میں یہ تمہیں بتا رہا ہوں کہ ان کو میں نہیں چھوڑوں گا، مجھے جب بھی موقع ملا۔ اب کیا ہوا کہ اتفاق سے وہ قوم گئی ہوئی تھی اپنے کرنے کے لیے، اپنی رسمیں تھیں، ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے تم بھی چلو۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی میں تو بیمار ہوں۔ بیمار سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ علماء نے بڑی لمبی بحث کی ہے کہ حالانکہ آپ بیمار تو نہیں تھے، لیکن ان سے کیوں کہا کہ میں بیمار ہوں؟ بیمار بنا ہوتا ہے کہ بندہ اتنا عاجز آ جائے اور اپنے آپ کو اتنا لاغر سمجھے کہ کوئی بندہ کام کر نہ سکے، یہ ہوتی ہے بیماری۔ تو چونکہ وہ لوگ اپنے باطل نظریے کے مطابق وہ اپنی رسمیں ادا کرنے جا رہے تھے، آپ نے فرمایا میں بیمار ہوں، مطلب یہ کہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ وہاں پہ چلا جاؤں، اور میری اپنے رب کی بارگاہ میں اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ وہاں پہ چلا جاؤں۔ جب وہ سارے چلے گئے تو آپ نے پھر وہ وقت بڑا غنیمت سمجھا، اور جو ان کے تھے جتنے بھی بت خانہ تھا آپ اس میں تشریف لے گئے۔ تو آپ ان کو مخاطب کرتے ہیں، ان کے معبودوں کو، ان کے بتوں کو، اور پوچھتے ہیں کہ تم ہو ہماری قوم کے معبود، اور تمہاری وجہ سے قومیں اس طرح وہ ہو رہی ہیں، گمراہ ہو رہی ہیں، تو بات کرو میرے ساتھ، کوئی ہے تمہیں بات کرنے والا، کوئی سننے والا؟ تمہیں تو اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو تم ہاتھ نہیں پکڑ سکتے۔ آپ نے کلہاڑا پکڑا اور پھر کیا ہوا کہ ان کو مارنا شروع کر دیا، مارنا کیا، ان کو توڑنا شروع کر دیا۔ تو سب کو توڑ دیا، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، ہاں جی، جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، سب کو توڑ دیا، اور ایک جو سب سے بڑا تھا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کے کندھے پہ آپ نے کلہاڑا رکھ دیا۔ تو واپس آئی قوم، آ کر دیکھا، قالوا من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کر دیا، یہ کس نے کر دیا، یہ کیا حال ہوا؟ پھر لوگوں کو یاد آیا کہ قالوا سمعنا فتى یذکرہم، ہم نے ایک جوان کو سنا تھا، یقال لہ ابراہیم، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، اس نے کہا تھا کہ تمہارے میں معبودوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ قالوا فأتوا به على اعین الناس، یہ سارے لوگوں کے سامنے پیش کرو، لمبا واقعہ قرآن کا، لعلہم یشہدون، سب کے سامنے پیش کرو۔ آپ نے اس وقت بھی ان کو سمجھایا، آپ نے فرمایا کہ یہ جس کے اسلحہ جہاں سے برآمد ہوتا ہے تو اسی سے پوچھا جاتا ہے نا کہ کارروائی کیا ہوئی ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے وہ ابراہیم کیسی باتیں کرتی ہو، اب اس سے پوچھیں، نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ یہ اپنی جگہ چھوڑ کر آگے ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہی تو تمہیں میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کن کو پوچھتے ہو، یا نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ نمرود کے پاس فیصلہ چلا گیا کہ یہ تو ہمارے معبودوں کے ساتھ بہت ہی برا ہو گیا۔ پھر نمرود کے ساتھ ایک لمبا مباحثہ ہوا، تو اس نے بھی پھر آپ کے ساتھ بحث و مباحثہ کیا، دلائل کے ساتھ پھر بات ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ تم کس کی پوجا کرتے ہو اگر ہمارے ان کو سب کو باطل کہتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ اذ قال ابراہیم و ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندگی بھی عطا فرماتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو نمرود کہنے لگا قال انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، جس کو چاہے موت دوں، جس کو چاہے زندگی دوں۔ دو بندے بلا لیے، ایک کو رہائی کا وقت تھا اور ایک کو سزائے موت دی ہوئی تھی، جس کو سزائے موت تھی اس کو رہا کر دیا، اور جس کی رہائی طے پا چکی تھی اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کہا کیا بتاؤ؟ تو آپ کہنے لگے کہ یہ موٹے دماغ کا آدمی اس طرح نہیں سمجھے گا۔ آپ نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب،
میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے تو مغرب سے نکال دے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، ہکا بکا ہو گیا، اب میں اس کا کیا جواب دوں۔ تو اس کے بعد سزا کا اس نے اعلان کیا کہ اس کو آگ میں ڈال دینا چاہیے اور اس کو سزا دینی چاہیے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد پھر اتنے لمبے عرصے تک گڑھا کھودا گیا اور اس میں لکڑیاں بھری جاتی رہیں کہ خواتین جن کی شادیاں ہوتی تھیں وہ بھی یہ منتیں مانتی تھیں کہ اگر ہمارے ہاں اولاد ہوئی اور بیٹا ہوا تو میں اتنے لکڑیوں کے گٹھے اس گڑھے میں جا کے ڈالوں گی جس میں ابراہیم کو جلایا جانا ہے۔ لمبا عرصہ لگا، پھر آپ کو اس میں ڈالا گیا، اللہ کے حکم سے آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی آپ کے لیے۔ اور اس میں ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ جس وقت آپ کو منجنیق کے اندر سے پھینک دیا گیا تھا آگ میں تو آپ ہوا میں تھے، تو جبریل امین اس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ جناب، اب وہ اپنے سارے اس عقل سے سمجھ رہے تھے کہ اتنی خوفناک قسم کی آگ اور انسان کا جسم جو اس کے اندر جا رہا ہے تو بس ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوگا۔ کہنے لگے اللہ کی بارگاہ میں اگر آپ نے کوئی حاجت پیش کرنی ہے تو آپ بتا دیجیے، میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کی وہ حاجت پیش کرتا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے وہیں پہ، حالانکہ آپ ہوا میں تھے، تبھی آپ نے فرمایا کہ فما الیک فلا، تمہاری مجھے بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، میرا رب میرے سارے حالات سے واقف ہے، وہ میرے ساری خبر رکھتا ہے میں کس حال میں ہوں۔ 40 دن آپ اس نمرود کی پھر آگ میں رہے، پھر وہاں سے نکلے اور اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کر، جن میں آپ کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام اس میں شامل تھیں، اور حضرت لوط علیہ السلام اس وقت آپ کے ساتھ تھے، اور لوط علیہ السلام کی بیوی۔ وہاں سے آپ نکلے، پہلے تو فرات کے مغربی کنارے پہ جا کے آپ نے آبادی کی، پھر وہاں سے آپ فلسطین چلے گئے، کنعانی قبیلے کے لوگ ہیں وہاں پہ حاکم تھے، آپ وہاں پہ نہیں رہ سکے، پھر نابلس چلے گئے، اور اس کے بعد پھر آپ مصر میں پہنچے۔ مصر میں پہنچے، وہاں پہ لقب تھا بادشاہ کا فرعون، تو اس نے جب آپ کی بیوی کو اور اپنے سارے اہل خانہ کو اس نے گرفتار کر لیا، اور پھر اس کی جو اپنی عادت تھی کہ وہ اجنبی خواتین کے ساتھ بدسلوکی کیا کرتا تھا، تو ان کے ساتھ بھی بدسلوکی کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت سارہ چونکہ بہت نیک خاتون تھیں اور ایک نبی کے حرم میں رہنے والی، وہ اپنے کامیاب نہ ہو سکا، تو پھر اس نے ان کو سمجھ گیا کہ یہ کوئی عزت دار خاتون ہے، صالحہ خاتون ہے، اس کے ساتھ میرا ارادہ کامیاب نہیں ہو سکتا، تو پھر کیا کیا کہ ایک روایت میں ہے کہ اس نے اپنی بیٹی بطور کنیز حضرت سارہ علیہ السلام کو دی تھی، جس کا نام ہاجرہ تھا، اور ایک یہ تھا کہ ان کے اپنے محل میں رہنے والی ایک نیک طبیعت کی خاتون تھی، تو وہ ان کی کنیز بنا کے ان کے ساتھ بھیج دی تحفے کے طور پہ۔ یہ شرط یہ رکھی تھی کہ تم مصر میں نہیں رہ سکتے، یہاں سے چلے جاؤ۔ پھر یہ سارا قافلہ ملک شام میں جا کے آباد ہو گیا تھا۔ لمبا ایک وقت گزرا، کوئی تقریباً، اچھا پھر یہ جو دونوں خواتین تھیں، اب حضرت سارہ تو پہلے سے اہلیہ تھیں، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ ہاجرہ کے ساتھ نکاح کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو ان سے اولاد دے دے، میرے ساتھ تو کافی عرصہ ہو گیا اولاد اللہ نے نہیں دی۔ ہاجرہ کے ساتھ جب نکاح ہوا تو ان سے پھر 87 سال عمر تھی تقریباً آپ کی، جب اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا۔ اور پھر کیا ہوا کہ اب ایک رشک ہوتا ہے، رشک ہے، اس کو تو کنیز بنا کے لائے تھے، اس کے ہاں اولاد ہو گئی، میرے ہاں نہیں ہے، لیکن اللہ کی طرف سے نا اصل میں آزمائش تھی، اللہ کی طرف موحد، یعنی خالصتاً اللہ کی عبادت کرنے والا اس دنیا میں اس وقت صرف ایک ہی ہستی ابراہیم تھے۔ اللہ نے اپنی محبت کا جائزہ لیا مختلف انداز میں، وطن کون چھوڑتا ہے، لیکن جس وقت اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہو گیا تو آپ نے وطن چھوڑ دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آزمائش کہ یہ بیٹا جو 87 سال کی عمر میں جا کے ملا ہے، اب اپنے ہاتھوں میں لینے کی بات ہوتی ہے، حضرت سارہ نے پابندی لگا دی کہ آپ اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے، ہاتھوں میں نہیں اٹھا سکتے، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر اس کی ہم سے جدائی ضروری ہو جائے گی،
اس کو کہیں اور علاقے میں چھوڑنا پڑے گا۔ عرصے کے بعد جا کے آپ نے اس بیٹے کو جب اٹھایا تو پتہ لگ گیا حضرت سارہ کو، انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے شرط لگائی تھی، اب ان کو اپنے سے دور چھوڑ کے آئیں۔ حکمت کیا تھی؟ وہ اللہ کی طرف سے میری محبت کے ساتھ اگر کسی اور کی محبت ہوتی ہے تو ہم اسی وقت آزمائیں گے کہ غالب محبت کس کی ہے، اس کی محبت غالب ہے یا میری محبت غالب ہے۔ اب اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد کی باری تعالیٰ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ حکم ہوا کہ اس کو مکے میں چھوڑ کے آؤ۔ حیران ہو گئے، ایسی جگہ پہ جہاں پہ نہ پانی نہ آبادی، کھانے پینے کا کچھ بھی سامان نہیں ہے وہاں پہ، اس جگہ پہ چھوڑ کے آؤں؟ تو اللہ کے حکم سے چلے گئے، وہاں پہ جا کے چھوڑا، کچھ پانی اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں دیں، واپس جانے لگے تو سیدہ ہاجرہ پوچھتی ہیں کہ اے میرے سر کے تاج، آپ کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ میں اللہ کے سہارے پہ۔ کون اس طرح کرتا ہے اپنی بیوی اور اپنے چھوٹی عمر کے بچے کے ساتھ؟ تو آپ نے کوئی جواب نہ دیا، واپس پلٹے تو حضرت ہاجرہ نے جو ان سے سوال کیا اور اس کا جواب ہے ہماری زندگی سنوارنے کے لیے بہت کافی ہے۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ صرف اتنا بتا دیں کہ آپ کس کے کہنے پر مجھے یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے یوں اشارہ کیا کہ اپنے رب کے کہنے پہ۔ تو میں کہ اللہ کے سپرد، پھر آپ جائیں، جس کے حکم پہ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ آپ اپنی زندگی کو کبھی اللہ کے سپرد تو کر کے دیکھیں۔ کتنے معاملات میں ہم بعض اوقات پھنسے ہوتے ہیں، حرام کا معاملہ آ جاتا ہے، رشتوں کا معاملہ آ جاتا ہے، پھر جو رسموں کا معاملہ ہماری زندگی کا بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے، رسموں کا معاملہ آ جاتا ہے، یار ان کی کریے، ایتھے نہ گئے تو کی بنے گا، دنیا کی کہے گی، شریکہ کی کہے گا، اللہ رسول کی نافرمانی قدم قدم پہ، صرف کس لیے کہ وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، لوگ کیا سمجھیں گے، میں تو بہت پیچھے رہ جاؤں گا۔ تو پر ٹھیک ہے، رسوائی ہے، پھر یہ ذلت ہے، اسی قوم کا مقدر بنتی ہے۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں اکثر کہ لوگوں کے کہنے پر آپ اگر اپنی زندگی کو کچھ بناتے ہیں، ترجیحات متعین کرتے ہیں لوگوں کے کہنے پر، لوگوں کو کبھی آپ نے محسوس کیا کہ ان کی رائے کسی ایک جگہ پہ ٹکتی ہے لوگوں کی؟ جی آج اگر میں نے بڑی سادی سی مثال میں دیتا ہوں کہ گھر سے کھانا اچھا مل گیا، سوٹ پریس کیا ہوا مل گیا، صبح ٹھیک حالات میں گھر سے باہر نکلا تو یہ جناب ایک الگ کمنٹ کرے گا۔ کل کو اگر تھوڑا لڑ جھگڑ کے نکلا، اس کی تو رائے چینج ہو گئی۔ آج اگر اس کے پاس کچھ اللہ نے خوشحالی رکھی ہے، اس کے پاس مال دولت ہے، تو اس کی رائے کچھ اور ہے۔ کل کو اگر یہ اس کے ہاتھ سے چھن گیا تو اس کی رائے کچھ اور ہو گئی۔ کس کے پیچھے لگ کے اور کن کو راضی کرنے کے لیے ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں؟ لوگ راضی ہوتے ہیں بھلا؟ تو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کبھی تبدیل نہیں ہوتی، ان کے جو فیصلے ہیں وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ اس لیے تمام تر معاملات اللہ کے سپرد رکھیں اور اس کے بعد دیکھیں اپنی زندگی کا حسن کیسے ملتا ہے۔ ٹھیک، یہ ہو گیا۔ اب حضرت سارہ علیہ السلام، ایک گھر ہے، آباد ہے، حضرت لوط علیہ السلام کو آپ نے ذمہ داری دے دی کہ وہ فلاں علاقہ ہے وہاں پہ چلے جاؤ اور لوگوں کی جا کے دینی تربیت کرو۔ وہ اپنے معاملات میں مصروف تھے۔ تو اب ایسا ہوا کہ ان کی قوم کے اندر یہ لواطت کا عمل عام ہو گیا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں۔ آپ نے بڑا ان کو سمجھایا، اور آپ نے ایک جو ان کو سمجھانے میں ایک چیز پہ زور دیا، لواطت، یہ بد فعلی لڑکوں کے ساتھ، آپ ان کو بار بار توجہ دلاتے تھے کہ یہ دیکھ لو کہ جس طرح دنیا میں سب سے پہلا قتل جو ہوا ہے وہ قابیل کے ہاتھوں سے ہوا ہے، اب قیامت تک جتنے لوگ بھی قتل کریں گے ان سب قتل کا گناہ ان سب کے برابر ایک بندے کے بوجھ میں شامل کیا جائے گا، کیونکہ بنیاد گناہ کی اس نے رکھی ہے۔ تم لوگ جو لواطت کے عمل کو اپنے علاقے میں رائج کر چکے ہو، یہ دنیا میں سب سے پہلا گناہ تم لوگوں نے کیا، اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا تھا۔ اور یاد رکھنا پھر قیامت تک جتنے لوگ بھی یہ عمل کریں گے ان سب کے گناہوں کے برابر تمہیں ملنا ہے۔ یہ بوجھ یاد رکھنا، صرف تمہارے اپنے گناہ کا بوجھ نہیں ہے تمہارے اوپر، وہ بوجھ بھی شامل ہیں جو تم لوگوں سے سیکھ کر آگے اس کو اپنائیں گے۔ لیکن قوم باز نہ آئی۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، اور اس سے آپ یہ بھی سمجھیں، اب اس وقت گمراہی کے راستے آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر، عام رسموں جیسے، بندہ کچھ نیا کرنا چاہتا ہے، کچھ نئی زندگی جینا چاہتا ہے،
لوگ ایک کام کر کر کے نا بعض اوقات اکتا بھی جاتے ہیں، کوئی نیا کام، کوئی نیا سافٹ ویئر، کوئی نئی فلم، کوئی نیا ٹک ٹاک، کوئی نئی رسم، کوئی نیا ڈانس، کوئی نئی حرکت اس طرح کی کر کے دیکھیں۔ آپ نے ایجاد کر لی اور آپ کو دیکھ کر لوگوں نے کہا یار یہ تو بڑا جناب ودیا کام ہے، اس کو لے کر لوگوں نے آگے عمل کرنا شروع کر دیا، اس کو پھر آگے اب وہ بندہ، آپ یہ سمجھیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے کوئی برائی ڈال دی، کل کو آپ نے مولوی صاحب کی بات سنی، توبہ طائب ہو گئے، اللہ پناہ دے دے، اللہ میرے معاف کرے، وہاں سے آپ نے ریموو کر دیا، جو آپ جو بات کہہ رہے ہوتے ہیں یا لوگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سارا کچھ کریں، وہ آگے گناہ آپ کا ٹرانسفر ہو گیا، آپ نے توبہ بھی کر لی تو وہ آپ کے گلے پڑا رہے گا، کیونکہ آپ یہ سمجھیں کہ زندگی میں اتنا محتاط ہو کے چلنا پڑتا ہے، بس اوقات بندہ توبہ بھی کر لے گناہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا، اس قدر وہ دنیا میں عام ہو جاتا ہے۔ تو یہ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو اس لحاظ سے سمجھاتے تھے کہ بعد کے لوگوں نے تم سے جب سیکھ لیا کہ یار یہ تو عمل بڑا آسان ہے، یہ تو بڑی آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے، جن سے مخالف ہو نا، جن سے مخالف، یعنی ایک مرد ہے کسی خاتون کے ساتھ سفر کرتا ہوا پایا جائے تو لوگ ایک دم سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ رشتہ کیا ہے، لیکن اگر دو مرد ہیں، دو لڑکے آپس میں جا رہے ہیں، کون پوچھے گا؟ یہ گناہ زیادہ آسان ہے بنسبت زنا کے، اس لیے آپ فرماتے تھے کہ اس عمل سے باز آ جاؤ، اس لیے کہ تم نے یہ عمل کر لیا، لوگ سمجھیں گے اس میں سہولت بہت ہے، آسانی بہت ہے، اور اگر یہ لوگوں کے بعد میں بھی لوگوں میں یہ عام ہو گیا تو ان کا گناہ بھی تمہارے کھاتے میں آئے گا، لوگ نہیں سمجھے، تو پھر فرشتے آئے پہلے آ کے، حضرت ابراہیم چونکہ سربراہ یہ تھے اس وقت، ان کے پاس آئے، آ کر ان کو پہلے تو انہوں نے حضرت سارہ علیہ السلام جو سن رہی تھیں خفیہ طور پر، جب ان سے وہ ایک جس طرح لوگ ہوتے ہیں نا، اس روپ میں آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، میں بالکل مختصر کر رہا ہوں واقعے کو نا، تو ان کو آ کر بشارت دی کہ اللہ نے تمہیں بیٹے کی بشارت دیا، وبشرہ بغلام علیم، علم والے لڑکے کی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بشارت ہے۔ تو حضرت سارہ نے جس وقت سنا کہ میں ماں بنوں گی، فاقبلت امرأتہ فی سرہ، وہ چلاتی ہوئی سامنے آ گئی کہ میں بھی، فسکت وجہہا، اپنے چہرے کو پیٹا، وقالت عجوز عقیم، یہ بڑھیا اور بانجھ عورت اس عمر میں یہ بچہ جنے گی، قالوا کذالک، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، قال ربک، اسی طرح تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تیرے ہاں اولاد ہونی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمتوں سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بندہ بسا اوقات اپنے بارے میں یہ طے کر چکا ہوتا ہے کہ بھئی ساڑھے واسدہ کم نہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ تمہیں کون سی چیز کس وقت میں عطا ہونی چاہیے۔ تو پھر آپ نے ان سے پوچھا فما خطبکم ایھا المرسلون، اے لوگو فرشتوں جو بھیجے گئے ہو تو کون سی ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے کہ پوری جماعت تم آئے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ایک مجرم قوم ہے، ہمیں ان کی طرف بھیجا گیا ہے، وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، کہ ہم ان پہ پتھروں کی بارش برسائیں، مسومۃ عند ربک للمسرفین، جتنے بھی حد سے بڑھنے والے ہیں، ایک ایک پتھر جس کو لگنا ہے وہ ان کی نشانیاں لگی ہوئی ہیں، آگ کے پتھر ان کے اوپر برسائے گئے، فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے جو ایمان والے تھے یعنی لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی اور کچھ لوگ اور تھے، ان کو اس آبادی سے نکال لیا، فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس ایک مسلمان گھرانے کے علاوہ اللہ نے کوئی اس علاقے میں گھر نہیں چھوڑا، سب کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی۔ اس لیے ہمیں، میں کل بھی گزارش کی تھی، عرض کی تھی، ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے، ہمیشہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے آپ جو وقت دنیا میں اللہ نے آپ کے لیے طے کیا تھا، اپنی آخری عمر کے حصے میں پہنچ رہے تھے، تو آپ کے اتنا لمبا آپ کا قیام ہوتا تھا کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے تھے، اور اس قدر آپ گریہ زاری کرتے تھے۔ آپ نے خود فرمایا کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، استغفار، نبی ہو کر۔ لوگ پوچھتے تھے حضور اللہ نے تو سارے معاملات
آپ کے تبدیل فرما دیے ہیں تو پھر بھی استغفار کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جس رب نے اتنا نوازا ہے تو کیا اس کا شکر ادا نہ کرو. تو ایک یہ طریقہ ہے، یعنی عبادات مکمل ہیں پھر بھی اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی ہی بنتی ہے، استغفار بنتی ہے. اللہ اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو وہ بھی معاملات معاف فرما دے. اور ویسے زندگی کے معاملات تو ایسے ہی ہیں، اس لیے ہمیشہ استغفار کرتے رہیں. اور میں اسی جملے پہ اختتام کرتا ہوں جو میں کافی دنوں سے ایک بات بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ گناہ کرنے کے باوجود اگر بندہ کہے کہ میرے رب کی نعمتیں بھی مل رہی ہیں اور میرے رب کا بڑا کرم ہے، ھذا من فضل ربی، کہ بڑی بلڈنگ ھذا من فضل ربی، یہ سب اللہ کے فضل سے ہے. عبادات پوری ہیں، حلال حرام کی تمیز بالکل ٹھیک ہے، رشتے ناطے صلہ رحمی جو بھی اللہ کے احکامات ہیں سارے پورے ہیں. وہ بس مولوی صاحب دعا کریا کرو تسی. فضل ربی کیا ہے، کس کو آپ نے سمجھا ہوا ہے؟ اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھیں. پھر فضل ربی یہ ہے کہ عبادات پوری ہو گئیں، حقوق پورے ہو گئے، اللہ میرے بس میں یہی تھا، اس میں بھی اگر کوئی کمی رہ گئی تو وہ تو معاف فرما دے. ٹھیک ہے، اس طرح محتاط زندگی گزاریں. یہ تسلسل انشاءاللہ ہمارا بقیہ دن بھی رہے گا. ابھی تک جو باتیں ہم نے سمجھی ہیں، سنی ہیں، اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے.